بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. محترم حاضرین، عبادات قلبیہ کے اندر شرک اصغر کی کچھ مثالیں بیان کی جا رہی تھیں. ہماری گفتگو شرک اصغر اور اس کی قسموں کے بیان میں جاری ہے. اس ضمن میں نمبر 1 انہوں نے الشرک الاصغر فی العبادات القلبیہ کا عنوان قائم کیا. شرک اصغر کی بہت ساری انواع اور قسمیں ہیں. ان میں پہلی دل کی عبادات سے متعلق، دل کی عبادات میں شرک اصغر کا پایا جانا، اور کہا کہ اس کی متعدد مثالیں ہیں. شیخ نورستانی نے پہلی مثال جو اس سلسلے میں بیان کی تھی ریاکاری کی، دوسری شہرت طلبی یا دنیا کا معاوضہ نیکیوں کے بدلے میں، تیسری الاعتماد علی الاسباب، اسباب پر بھروسہ اور اعتماد کرنا اللہ کے بجائے. چوتھی مثال جو بیان کی تھی گزشتہ درس میں، اس کا ہلکا سا تذکرہ ہوا، اور صاحب کتاب نے بھی صرف 2 لائن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. التطیر، شگون لینا، نحوست، کسی چیز میں نحوست سمجھنا، یعنی کسی دیکھی ہوئی یا سنی ہوئی چیز کے ذریعے سے یا کسی اور اس طرح کی چیز کے ذریعے سے نحوست سمجھنا یا بدشگونی لینا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کا ارشاد کہ آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، کہ طیرہ بدشگونی یا نحوست لینا یہ شرک ہے. اتنی بات پر انہوں نے اس مبحث کو ختم کر دیا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ موجودہ حالات میں یہ کویت کے رہنے والے ہیں، عرب ماحول اور معاشرے کے درمیان رہتے ہیں، وہیں دروس دیتے ہیں، عقیدے کے استاذ ہیں صاحب کتاب، تو ممکن ہے کہ اس لیے انہوں نے اختصار سے کام لیا ہو کہ وہاں انہیں شگون لینے، بدفعلی اور نحوست سے متعلق بدعقیدگی کا معاملہ ان کے سامنے شاید کم ہو. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس پر قدر تفصیل سے گفتگو کی جائے، کتاب سے ہٹ کر تھوڑا اور اس کی وضاحت کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے سماج اور معاشرے میں، بر صغیر میں شگون اور نحوست کا معاملہ بڑی شدت سے پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان بھی بعض دانستہ بعض نادانستہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو اسلامی عقیدے اور توحید کے عقیدے کے سراسر خلاف ہے، اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بدعقیدگی ہے، اس میں شرک ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے اندر داخل ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نحوست سے متعلق آج ہندوستان کے مسلم معاشرے پر ہندوانہ عقائد اور معاشرت کا بڑا گہرا اثر ہے، ان کے ساتھ رہن سہن، ہمارے یہاں فلمی کلچر کا عموم، لوگ فلموں سے، ٹی وی چینل سے، ٹی وی سیریل سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اور ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ صحیح العقیدہ لوگ بھی بطور محاورہ اور بطور ادب ایسے اشعار اور ایسی باتیں کہتے ہیں جس میں بدعقیدگی پائی جاتی ہے، اور یہ بدفعلی اور بدشگونی کے عناصر یا باتیں بھی پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں مثال کے طور پہ کتنا مشہور شعر ہے، بربادی گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. یہاں ایک عقیدہ ہے کہ جس گھر پر الو بولتا ہے وہ گھر تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بربادی کا پیام لاتا ہے. اور اس سلسلے میں بعض بدعقیدگیاں ہیں، اہل جاہلیت کی تھی، ہندوؤں کی ہیں، اور گویا اس شعر پہ کے کہنے والے بھی اس کی تائید کر رہے ہیں کہ الو اگر آپ کے گھر پر بول دیا یا جہاں جس
چمن میں درخت پر الو بیٹھ کر بولے گا وہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ تو ایک الو کی وجہ سے پورا چمن اور گلستان برباد ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ہر چمن ہر شاخ پر الو، اگرچہ وہ کوئی کہے طویل کرے کہ یہ بطور محاورہ ہے، لیکن محاورے اور مثل اور مثال کے طور پر بھی ایسی چیز بیان کرنا جو بدعقیدگی پر مشتمل ہو، یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ آئیے میں تھوڑی سی تفصیل کے لیے مجھے بہتر معلوم ہوا کہ فتح المجید جو کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، امام مجدد محمد بن عبد الوہاب کی معرکۃ الآراء کتاب، جس نے لاکھوں لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ذریعہ بنایا اللہ نے، کتاب التوحید، اس کی شرح فتح المجید سامنے ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں، پوری نہیں، کچھ ضروری باتیں میں اس درس میں پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے باب ما جاء فی التطیر، تطیر کے باب میں جو آیا ہے اس کا بیان۔ تطیر، طائر، یہ اس کا معنی ہوتا ہے تطیر، شگون لینا، ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ شگون، اور خاص طور سے بدشگونی کے لیے، شگون اچھا بھی لیا جاتا ہے برا بھی، لیکن اس کا زیادہ اطلاق بدشگونی پر ہوتا ہے، جس کو ہم نحوست کہتے ہیں۔ یہ طائر سے بنا ہے، اس لیے طائر کا لفظ کہہ رہا ہوں کہ عربی میں تو اس کا استعمال ہے ہی، اردو میں بھی، اردو شعرا بھی اس کا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، علامہ اقبال کے شعر میں ہے۔ اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی، طیور کی، غالب کا شعر میں ہے، تو طیور طائر کی جمع ہے۔ طائر کا معنی ہوتا ہے پرندہ، اڑنے والا، تارا یطیرو طیرانن، اس کا مصدر طیران ہے، اور تطیرہ کا تطیر اور طیرہ آتا ہے، جس طرح تخیرہ کا تخیر اور خیرہ آتا ہے۔ عربی زبان میں خیرہ اور طیرہ یہ دو ہی لفظ ہیں جو اس وزن پر اس میں مصدر استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض محققین کا کہنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اڑنا، پرندہ، طائر کا معنی پرندہ، اسی سے ہم ہوائی جہاز کو طیارہ کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے، اور ہوائی اڈے کو طیران گاہ کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ بہرحال یہ تطیر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے قسمت، نحوست۔ چونکہ اس پر اطلاق کیوں ہوا؟ عرب جاہلیت، بلکہ قرآن کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ آل فرعون کے یہاں بھی شاید کسی بھی ان کی زبان میں یہ اصطلاح رہی ہو۔ ان کا یہ مزاج تھا کہ عربوں کے یہاں کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتے، ارادہ کرتے، تو پرندے کو یا کچھ جانوروں کو اڑا کر شگون لیتے کہ اگر ہم اس پرندے کو ہوا میں پھینکتے ہیں، چھوڑتے ہیں، یہ داہنی جانب چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام اچھا ہوگا، ہمارے لیے میمون اور برکت اور میمنت کا باعث ہوگا، اس میں فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ بائیں جانب الٹی ہم تو اڑ کر چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ کام نتیجہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، برا ہوگا، اس سے بدشگونی لیتے۔ اور اگر برا کام ہوتا، الٹی جانب اڑ کر پرندہ چلا گیا، تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو روک لیتے کہ نہیں، ہمارے لیے نقصان کا سگنل ہے، علامت ہے۔ اور اگر سامنے کی طرف یہ پرندہ اڑ کر جاتا تو پھر سے کرتے کہ نہ اچھا ہے نہ برا، پھر سے کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز سے اپنی قسمت کا تعلق اور اپنی خوف اور امید کو جوڑتے تھے کہ پرندہ اس جانب گیا یا اس جانب گیا تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا ہمارے لیے برا ہے۔ تو گویا دل کا تعلق، دل کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اور امید کی شکل میں ہوتا ہے، عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر، اور توکل اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اب کوئی آدمی اگر اس قسم کی علامتی چیزوں کو، اس قسم کی چیزوں کو علامت بنا کر یہ تصور کرتا ہے کہ ایسا ہونے پر ہمارے لیے اچھا ہوگا، ایسا ہونے پر ہمارے لیے برا ہوگا، تو ایسی چیزوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا، اس کو خوف اور امید کا سبب بنا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے اور نہ کرنے کا سبب بنا رہا ہے۔ لہٰذا اس کا تعلق دل سے ہے، قلبی عبادات، رجا، خوف، امید، اللہ پر بھروسہ، یہ قلب دل کی سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے، عقیدے سے متعلق چیزیں ہیں۔ اب پرندے سے آپ نے جوڑ دیا، یہاں پرندے کی بات ہے، اس لیے اس کو طائر یا تطیر کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کا اطلاق ہونے لگا۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں یہاں طائر کا ترجمہ عام طور سے قسمت کا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک حاشیہ ہے کہ یہ چیز جو ہے دل سے خوف اور امید کی شکل میں
تعلق رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کے خلاف بات ہے. ہاں، جس کے علاوہ اللہ کی ذات کے علاوہ نفع اور نقصان کوئی نہیں پہنچاتا. ہاں، اب اگر کوئی شخص شگون لے رہا ہے تو گویا وہ پرندے کو اڑا کر اس کے اڑان اور طیران سے یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہے کہ اس کے دائیں یا بائیں اڑنے سے نفع اور نقصان کا تعلق ہے. ہاں، یا اس قسم کی بات، جبکہ اس پرندے کو کسی کی قسمت کا کوئی علم ہو یا اس کے اڑنے سے کسی کی قسمت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اثر ہو، اس کا اپنا کوئی اس بارے میں ارادہ ہو، ایسا سوال ہی نہیں اٹھتا. لیکن لوگوں نے اس قسم کی چیزوں کو اپنے عقیدے سے جوڑ دیا. یہ پرندے یا جانور اڑتے ہیں جاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو جو بھی صلاحیت دی گئی ہے وہ قوت شامہ کی بنیاد پر یا اپنے احساس کی بنیاد پر آنا جانا ان کا اس سمت میں ہوتا ہے جہاں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت کا سامان ملے گا. ایک پرندہ اپنے دانوں کو چگنے کے لیے غذا کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے اپنے طور سے اللہ کی جانب سے جو احساس حاصل ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے علاقے میں جاتا ہے اور پھر اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنے مقام کی طرف لوٹتا ہے. تو اس کا آنا جانا کسی کی قسمت سے یا کوئی ایسے خاص ارادے سے کہ میں ایسا کروں گا تو فلاں کی قسمت اور نفع اور نقصان پر کوئی فرق پڑے گا، ایسا سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگوں نے نجومیوں اور ستاروں سے متعلق کچھ چیزوں کو گڑھ لیا کہ ان کے اثرات دنیا کے معاملات پر پڑتے ہیں، کچھ لوگوں کی قسمت پر پڑتے ہیں. ایک آدمی اس دن میں پیدا ہوا، اس ستارے کی چال یا اس کا مقام ایسا تھا، فلاں برج میں فلاں ستارہ تھا تو اب اس کی قسمت ایسی ہوگی، وہ نحوست والا ہوگا، وہ سعادت والا ہوگا، وہ اچھا ہوگا، وہ برا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق انسان کی قسمت سے، کائنات کے حوادث سے بالکل نہیں ہے، نہ پرندے کے اڑنے سے نہ ستاروں کے معاملات سے. یہ عقل میں بھی فساد کی کا باعث ہے، بدعقیدگی ہے، خرافات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. حقیقت میں ان کا عقیدے میں داخل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بدعقیدگی ہے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنا ہے، شرک ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان ستاروں کی تاثیر ہے، ان پرندوں کے اڑنے یا نہ اڑنے سے، دائیں بائیں جانے سے ہماری قسمت اور خیر شر پر اثر پڑ رہا ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے. ایسا عقیدہ اختیار کرنا اور پھر اس کی بنیاد پر کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا اچھی طرح دماغ میں رہے، یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کا ایک وطیرہ، ایک شیوا نقل کیا کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں میں مبتلا کیا. کیوں کیا؟ لعلہم یذکرون. کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کی، ان کی فصلوں اور پھلوں میں کمی کی، فصل کم آئی. کیوں کیا؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے کہ یہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. آج اگر اس نے پھلوں میں کمی کی، قحط سالی میں مبتلا کیا ہے، تو ساری نعمتوں کو چھیننے پر طاقت رکھتا ہے. وہ اللہ کی طرف پلٹیں، اپنی بے حیثیتی اور بے طاقتی کو سمجھیں. لیکن ان کا رویہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے، سرسبزی، شادابی، نعمت کی فراوانی، دولت، نعمت ملتی ہے، تو کہتے ہیں لنا ہادہی، ہم کو یہ ہمارے لیے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ 2-3 معنی علماء نے بیان کیا. یعنی ہاں یہ ہمارا حق ہے، ہمارے اندر اس کی صلاحیت ہے. جیسے آج کوئی آدمی کما کے یہ بولتا ہے نا کہ میرے اندر گٹس ہے اس لیے میں نے کمایا، وہی اسباب پر اعتماد. میں اس کا حقدار تھا، میری صلاحیت ہے، میری قسمت ہے، یعنی میں ایسا ہوں کہ مجھے یہ ملے. تو جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم اس کے حقدار ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی، تکلیف، مصیبت، خرابی، جو بھی ترجمہ کیجیے سیئہ کا، کوئی برائی لاحق ہوتی، یعنی قحط سالی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، صدمہ ہے، تو کہتے ہیں یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے، نحوست حاصل کرتے. یہ عقیدہ رکھتے کہ ہم کو یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں.
ان کے اس عمل کو وہ نحوست کا باعث قرار دے رہے ہیں، اچھائی کو برائی کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے نحوست لیتے، بدشگونی کرتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو ان کا طائر یعنی ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے۔ اس کا 3-4 معنی اہل علم نے بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ جو یہ بدشگونی لے رہے ہیں اس کا عذاب آخرت میں انہیں ملے گا۔ دوسرا یہ کہ ان کی بدشگونی کی وجہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے اپنے عمل ہیں جو اللہ کے علم میں ہے، یعنی ان کا کفر کرنا، انکار کرنا، اللہ اور رسول کی معاندت، دشمنی، یہ ان کے نحوست اور ان کے برے انجام کی وجہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے اسی کو سیدھا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور دوسرا معنی اہل علم نے کیا کہ جو کچھ وہ نحوست یا برائی پا رہے ہیں دراصل اپنے اعمال اور کارستانیوں کے نتیجے میں پا رہے ہیں۔ اللہ کے پاس ان کی برائیاں ہیں اور اس برائی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برے نتیجوں سے دوچار کر رہا ہے۔ تو ان کی قسمت اللہ کے پاس ہے، مطلب ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر، یعنی یہ 2-3 تفسیروں میں سے ایک تفسیر کے مطابق ان کے اپنے عمل اور کارستانیوں کی بنیاد پر ان کو اللہ تعالیٰ ان تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے قرآن کی ان 2 آیتوں کو اور آگے ایک آیت قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، یہ سورہ یاسین کی غالباً آیت ہے کہ تمہارا نحوست یا شگون لینا تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ہم ان ذکرتم، اگر تمہاری نصیحت، تم کو نصیحت کی گئی تو تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، یعنی ہم نصیحت کر رہے ہیں تم کو، نیکی کا راستہ بتا رہے ہیں، یہ دوسرا واقعے میں ہے، تو تم ہمارے ہی ذریعے سے بدشگونی اور نحوست لے رہے ہو۔ ان دونوں آیتوں کو اس باب میں یا اس معنی میں ذکر کرنے کا مفہوم یہاں اہل علم نے بیان کیا کہ شیخ محمد عبد الوہاب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے آل فرعون اور یہ کافرین کا تذکرہ کر کے اللہ نے بتایا کہ یہ بدشگونی لینا، نحوست کا عقیدہ رکھنا، یہ اہل جاہلیت اور مشرکین کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی، اس پر وعید سنائی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم میں سے یا کوئی کسی بھی قوم سے کوئی شخص اس عقیدے میں مبتلا ہے، شگون اور بدشگونی میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا قیامت میں۔ یعنی ان دونوں آیتوں کا حاصل یہ ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ یہ جو تطیر ہے یہ شریعت میں ممنوع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور صاف صاف فرمایا کہ یہ شرک ہے، حرام ہے۔ اس معنی کی اور بھی کئی حدیثیں، قرآن کی یہ آیتیں تھیں، کئی حدیثیں آئی ہیں۔ بخاری مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں نحوست کے ساتھ ساتھ 2-3 اور باتوں کا تذکرہ ہے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ ان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے، وہ ساری چیزیں آ جائیں۔ یہاں ہماری کتاب میں جو درس جاری ہے اس میں ان چیزوں کا تفصیلی ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ امام مسلم نے اسی حدیث میں 2 چیز اور بڑھائی، ولا نوء ولا غولہ، ترجمہ ہوگا لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور نہ شگون کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ شگون کی کوئی حقیقت ہے، ولا حامہ، اور نہ ہی حامہ ہے یعنی پرندے کا بولنا، یا ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ الو کا بولنا ہے، ولا سفرہ، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ ایک تشریح کے مطابق سفر کا مہینہ مراد ہے، ایک تشریح کے مطابق سفر کا کی ایک بیماری کا نام ہے وہ مراد ہے، بھوت پریت پیٹ کے اندر داخل ہو گیا، ایسا عقیدہ رکھتے تھے، ابھی ہم تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ تو اس سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جو 2 الفاظ آتا ہے، ولا نوء، اور نہ ہی نچھتر ہے، جو اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ فلاں ستارے اور نچھتروں کے ذریعے سے کائنات کے واقعات، حوادث، بارش وغیرہ پہ اثر پڑتا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا غولہ، اور نہ ہی بھوت پریت ہوتے ہیں، جن شیاطین کے ہٹ کر یا اس شکل میں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بھوت پریت جنگل بیابان میں کوئی ایسی مخلوق نظر آتی ہے مختلف شکلوں اور رنگوں میں، وہ ظاہر ہوتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تھوڑی سی تشریح اس کی کہ لا عدوہ
بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ ایک فرمان ہے۔ اس کی تشریح میں لوگ بڑی بحث اور گفتگو کرتے ہیں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، خاص طور سے موجودہ زمانے میں جیسے کورونا کی بیماری کا بھی معاملہ چلا، یا کچھ ایسی بیماریاں جس کو ہم وبائی کہتے ہیں، تو ایک مسلمان کے دماغ میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وبائیں ہوتی ہیں اور حدیث کہہ رہی ہے کہ وبا یا بیماری متعدی نہیں ہوتی، کیا معنی؟ تو اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں رکھ لیں کہ بیماروں کے ذریعے سے بیماری کا پھیلنا، وبا کا ہونا، اس کا شریعت یا قرآن حدیث انکار نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ کسی مریض کو کسی صحت مند پر نہ لایا جائے۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری وغیرہ میں ہے کہ مجذوم سے، جذامی آدمی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جذامی انسان سے اس طرح دور رہو، بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ایک طرف کہا بیماری متعدی نہیں ہوتی اور یہاں کہہ رہا ہے جذامی سے بھاگو، یہ ایک طرف۔ پھر دوسرے ایک اور حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کہا کہ جذامی سے بھاگو، اور آپ نے ایک جذامی انسان کے ساتھ میں بیٹھ کر ایک ہی تھال میں کھانا کھایا۔ خود آپ کا یہ عمل ہے، امت کو آپ نے کہا بھاگو شیر کی طرح، اور آپ نے کھانا کھایا۔ ایک دیہاتی شخص نے آ کر آپ سے کہا کہ ہمارے اونٹوں میں یا جانوروں کے ریوڑ میں ایک اونٹ کو ابتدائی طور پر خارش ہوتی ہے، اب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے اونٹوں کو بھی خارش زدہ کر دے گا، تو کیا ہم اس خارش والے اونٹ کو ریوڑ سے، جھنڈ سے الگ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو جو بیماری خارش ہوئی اس کو کس سے ہوئی؟ دوسرے اونٹوں کے بارے میں آپ کا یہ خیال بن رہا ہے کہ پہلے اونٹ سے اس کو بیماری لگ رہی ہے، لیکن پہلے اونٹ کو بیماری کس سے ہوئی؟ تو بظاہر یہ تضاد لگتا ہے۔ ہاں، پھر اللہ کے رسول اللہ کی وہ حدیث بھی تعاون کے سلسلے میں کہ اگر کہیں کسی بستی میں تعاون کی بیماری پھیل رہی ہے اور تم اس بستی سے باہر ہو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس بستی میں مقیم ہو، قیام پذیر ہو، موجود ہو، تو اس بستی سے باہر نہ جاؤ۔ یہ ہمارے ہاں جو لاک ڈاؤن اور اس قسم کی تدابیر کو اختیار کیا گیا، اس سے بہت اعلیٰ پیمانے پر 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین شکل پیش کی، جو ہم اس کو لاک ڈاؤن کا نام دے، کوئی اور نام دے، بیماری کو اپنے پھیلنے سے روکنے کی ایک تدبیر۔ ان حدیثوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، وہ تضاد نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے بڑی توجیحات کی، تعویلات کی، اور حدیثوں کو ملانے کا کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ یہاں علماء نے اختلاف کیا اس کی توجیح میں۔ سب سے بہتر قول ان حدیث کی توجیح میں اور اس حدیث کے معنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جذامی سے بھاگو، پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی؟ تو سب سے بہتر قول جس کو، جو امام بیہقی کا قول ہے، اور ابن صلاح، ابن قیم، علامہ ابن رجب، ابن مفلح وغیرہ نے بھی اس کی تائید کی اور اس قول کو پسند کیا، ترجیح دی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ اس شکل میں انکار ہے آپ کا جیسا کہ اہل جاہلیت اور مشرکین عقیدہ رکھتے تھے۔ بیماریوں کے متعدی ہونے کے سلسلے میں مشرکین کا جو عقیدہ تھا، اہل جاہلیت جو گمان رکھتے تھے، اس کا رد کرنا مقصود ہے کہ اس شکل میں بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ وہ کیسے؟ کہ وہ لوگ بیماری کے پھیلنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، فیصلے، تقدیر کی بجائے بیماروں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یعنی ایک سے اگر کہیں وبا پھیلی ہے تو بیمار، کسی کے بیمار ہونے کی وجہ، بنیاد، کوئی بیمار بن رہا ہے، یہ ذریعہ ہے، لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس کو جواب دینے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو کہ پہلے اونٹ کو کس سے ہوا، یہ جو سوال کیا، یہ اس عقیدے کی اصلاحی ہے نا۔ ہم اس طرح بھی غور کریں کہ کبھی جیسے فرض کیجئے کہ ہمارے شہر میں ابھی کورونا بہت سارے لوگوں کو ہوا، کورونا پازیٹیو، لیکن بہت سارے لوگوں کو پازیٹیو ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کو نگیٹیو رہا۔ کبھی کبھی ایک ہی گھر میں رہا، ایک ہی گھر میں کچھ لوگوں کو پازیٹیو، کچھ لوگوں کو نگیٹیو ہے۔ ابھی جدید سائنس کے محققین نے بتایا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بعض شہروں میں کوئی وبا پھیلی تو جب اس شہر کے ماحول کا خوردبینی جائزہ لیا گیا، مائکرواسکوپک اس کا مشاہدہ کیا گیا،
تو یہ پتہ چلا کہ جس طرح بارش کے پانی برستے ہیں برسات میں، اسی طریقے سے وبائی علاقے میں آسمان سے وبا کے جراثیم گرتے ہیں۔ اب بارش ہو رہی ہے، ہم اگر باہر نکلتے ہیں کھلے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ بارش کے قطرات ہم پر پڑتے ہیں، بھیگتا ہے آدمی، گیلا ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ بارش میں بھیگتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو سردی زکام ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب وبا کے جراثیم بارش کی شکل میں آسمان سے گر رہے ہوں، ہمیں تو نظر نہیں آتے کھلی آنکھوں سے، مائکروسکوپ سے دیکھا گیا، تو اب ایسے میں سارے لوگ آتے جاتے ہیں عام راستوں پہ، شاہراہوں پر، سارے لوگوں پر بارش کے پانی کے قطرات کی طرح وہ جراثیم گر رہے ہیں۔ ابھی کورونا کے بارے میں بھی کہا کہ کورونا 19 جو ہے اس کا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہر انسان کے جسم میں آتے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اب کوئی شخص اس کے اثر سے متاثر ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی دفاع کر جاتا ہے۔ یہ بیمار ہونا اور قوت دفاع کا غالب آ کر اس بیماری کو دفع کر دینا، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم ایک بیمار یا بیماروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، ہمارے بہت سے ڈاکٹرز نے کورونا پازیٹیوز کا علاج معالجہ کیا، ان کی تجہیز و تکفین کی، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ انہیں کیوں نہیں ہوا؟ یہی عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بیماروں کے بیچ میں ہیں بھی تو بیمار اس وقت ہوں گے جب اللہ کی مشیت ہوگی۔ وبائی علاقے میں ہیں، سورت میں طاعون پھیلا، بہت سارے لوگوں کو ہوا، لیکن سورت میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوا۔ اور حیرت انگیز طور پر جہاں تک میں نے سنا ہے کہ پچھلا جو طاعون کی وبا والا ماحول تھا اس میں کسی مسلمان کو طاعون نہیں ہوا، یہ لوگ بیان کرتے ہیں، واللہ عالم۔ تو ہوا ہو نہ ہوا ہو، دونوں شکلوں میں ایک بات تو واضح ہے نا، ابھی دنیاوی اعتبار سے بات کریں، حدیث میں جو سمجھایا جا رہا ہے اس کی دلیل عقلی طور پر کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وبائی علاقے میں جہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو بیماری ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو وہی بیماری نہیں ہو رہی ہے، ان کے گھر والوں کو نہیں ہو رہی ہے، ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو نہیں ہو رہی ہے، کچھ کو ہو رہی ہے، کچھ ڈاکٹرز بھی پڑ گئے۔ تو جن کو ہوئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بیماری لگ گئی، جن کو نہیں ہوئی کیا ہم یہ کہیں گے کہ صرف انہوں نے احتیاطی تدبیر کر لی، ماسک پہن لیا اور یہ کر لیا تو بچ گئے؟ نہیں، دراصل اسی عقیدے کا انکار کرنا مقصود ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ بیماریاں بذات خود اپنی مرضی مشیت سے کسی کو نہیں لگتی، کوئی بیمار کسی کو بیمار نہیں کرتا۔ کوئی اگر بیمار ہو رہا ہے، اگر ایک آدمی یہاں بیمار تھا، اس کے بعد میں بیمار پڑ گیا تو میں اس کو الزام دینے لگوں کہ تیری وجہ سے تو نے مجھے بیمار کر دیا، یہ غلط ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اسی بدعقیدگی کی ایک قبیل ہے کہ بعض مرتبہ اگر کسی عورت کو صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو لوگ عورت کو، لڑکی کو کوستے ہیں، ساس ہے، اس کا شوہر ہے، بدعقیدہ لوگ ہیں، یہ بدعقیدگی ہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچی کے پیدائش میں صرف بچیاں پیدا ہونا یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے کیا؟ اگر اس کے اختیار کی بات ہے تو آپ کچھ اختیارات اختیار کر کے، استعمال کر کے آپ بچہ پیدا کر دیں۔ شوہر، بیوی سے زیادہ تو شوہر کے اختیار کو ماننا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ اس کو اختیار ہے نہ اس کو اختیار ہے، یہ ہم مانتے ہیں عقیدے کے طور پر۔ اب جو لوگ کسی کو کوس رہے ہیں کہ سب بچیوں کو پیدا کر رہی ہے یا تیری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، گھر میں شادی کر کے لائے اس کے بعد سے سال بھر میں 2 میت ہو گئی گھر میں، تو اب اس کا مورد الزام آپ یہ ٹھہرانے لگیں کہ بہو کے آنے سے اس کا قدم منحوس ہے، وہی ہے لا عدوى ولا طیرہ، یہ نحوست والی بحث میں آ جائے گی۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی زندگی، موت، نفع اور نقصان، فائدے اور نقصان، مضرت اور شر اور خیر کی بنیاد نہیں بنائی ہے۔ کوئی چیز کا ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن وہ بنیاد اور اصل مشیت نہیں ہے۔ کائنات میں یہ عقیدہ ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید کا کمال یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ اگر ایک پتا بھی ٹوٹ کر گر رہا ہے تو اللہ کی مشیت سے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی کپ، ساسر، شیشے کی چیز ٹوٹ گئی، برتن ٹوٹ گیا، اللہ کی مشیت سے ٹوٹ رہا ہے، ہم فوراً الزام لگاتے ہیں کہ یہ بہت نقصان کرتی ہے، کرتا ہے فلاں۔ ٹھیک ہے، کوئی ذریعہ بن رہا ہے، کسی کے اندر لاؤبالی پن ہے، ہم اس کی تنبیہ کریں کہ بھائی آپ احتیاط سے کام کیجئے یا تدابیر کو اختیار کیجئے۔ بیمار پڑنے سے بچنے کے لیے اگر بارش میں بھیگ گئے ہو تو فوراً اپنے آپ کو سکھا لو، خشک کر لو، لیکن وہ بیمار پڑ گیا تو ہم یہ الزام رکھیں کہ وہی اپنے بیمار پڑنے کی پوری وجہ ہے
وجہ ہے، لیکن اصل مشیت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ اہل علم نے کہا کہ لا عدویٰ کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ بیماری متعدد نہیں ہوتی، تو یہ دراصل فعل کو اللہ کے علاوہ کی طرف منسوب کرنے کا جو اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ دوسرے لوگ یہ کام کرتے ہیں، خیر اور شر، نقصان نفع پہنچاتے ہیں، بیماری پھیلاتے ہیں، اس عقیدے کا رد کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اور یہ امر، یہ چیزیں، بیماریاں ہوں، نقصانات ہوں، شرور ہوں، یہ بذات خود اپنی طبیعت میں متعدی نہیں ہوتے، یہ خود سے کسی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو عقیدہ ہم پڑھتے ہیں کہ اگر پوری کائنات مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ اللہ چاہے، پوری کائنات مل کر تم کو فائدہ پہنچانی چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اسی وقت پہنچا سکتی ہے جب اللہ چاہے اور جتنا اللہ چاہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ پوری کائنات بیمار پڑ جائے، تم بیمار نہیں ہوگے اگر اللہ نے نہ چاہا۔ پوری کائنات اگر صحت مند ہے، تم بیماری سے بچ نہیں جاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ تم کو بیمار کرنا چاہے، بس اسی کو بدل لیجئے۔ تو صحیح عقیدہ یہ ہے، توحید یہ ہے۔ اس کو درست کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا عدویٰ بیماری متعدد، ہاں اسباب ہوتے ہیں اور اسباب بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ وبائی علاقے میں جراثیم گر رہے ہیں، سب پر پڑ رہے ہیں۔ اب جس کی قوت دفاع اللہ کی مشیت سے کمزور پڑ گئی وہ بیمار ہو گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ یہ بیمار پڑے اس کی قوت دفاع مضبوط کر دی، وہ محفوظ رہا۔ چنانچہ حقیقت کیا ہے، وَإِلَّا فَقَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ بِمَشِيَتِهِ، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ اس شکل میں اس عقیدے کے ساتھ بیماریوں کے متعدی ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی صحت مند آدمی کا بیماروں کے ذریعے درمیان رہنے سے ان کو کچھ اثرات ہوتے ہیں، لیکن کیسے؟ اللہ کی مشیت سے۔ اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دیتا ہے، کبھی بغیر سبب کے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا ان کو بیماری میں ڈال دیتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے اور بھی یہ حدیثیں نقل کی ہیں جو میں نے کچھ حدیثوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہاں آگے انہوں نے اس کی حکمت مصلحتیں بتائی کہ اس قسم کا عقیدہ انسان کے عقیدے، توکل، اللہ پر بھروسے اور اعتماد کے خلاف ہے۔ ہاں، دوسری بات جو فرمائی اس حدیث میں، ولا طیرہ، کہ شگون نہیں ہوتا، نحوست نہیں ہوتی۔ اصل مقصود یہی ہے، اس لیے میں نے اس کو بعض پہلوؤں کو چھوڑ دیا، متعدی والی بحث کو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں یہ بحث کیا کہ ولا طیرہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ منع کرنا ہے کہ بدشگونی، نحوست مت لو، یا یہ مطلب ہے کہ بدشگونی ہوتی ہی نہیں؟ دونوں معنی ہو سکتا ہے، لیکن نفی نہیں سے زیادہ بلیغ ہے۔ میں کسی کام کے بارے میں کہوں کہ ایسا مت کرو، ایک جملہ یہ ہے، اور ایک کام کروں کہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دونوں میں زیادہ معنی خیز کیا ہے؟ زیادہ معنی خیز یہ ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی یہ کہ جب اس میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں تو اس کو کرنے سے کیوں کیا جائے؟ اس میں خود بخود ممانعت بھی آ گئی، یہ زیادہ بلیغ ہے، یہ ممانعت پر دلالت کرتا ہے۔ ہاں، حضرت صحیح مسلم میں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ وَمِنَّا أُنَاسٌ يَتَطَيَّرُونَ، ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ہاں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شگون لیتے ہیں۔ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَسُدَّنَّكُمْ، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایسی چیز ہے جو تم میں سے کوئی شخص اپنے دل میں پاتا ہے، دل میں اس قسم کا خیال آتا ہے، لیکن ایسی چیز، ایسے خیالات تم کو کام سے روکنے نہیں چاہیے۔ اگر اس قسم کا خیال پیدا ہو تو تم کو اس خیال سے اپنے ارادے اور کام سے باز نہیں آنا۔ کیا مطلب؟ یہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، یہ غالباً ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی، اور ایک دوسری روایت بھی ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے نقل کی کہ ہر شخص کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں بعض مرتبہ۔ ابھی ایسے خیالات آتے ہیں، چھوڑ کر تھوڑا سا میں اشارہ کروں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو سمجھی جاتی ہیں، کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں بلی نے رستہ کاٹ لیا، ایک آدمی گزر رہا ہے، بلی نے رستہ کاٹ لیا، تو لوگ واپس ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ یہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں
روافظ میں پایا جاتا ہے، قبر پرستوں میں اس قسم کی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہے، اور پھر ان کے اثرات سے، اور پھر یہ چیز آئی ہے غیر مسلموں سے، اہل جاہلیت میں تھی، ہندوؤں میں ہے۔ ہاں، گھر سے نکلنے لگے تو ٹوکنا نہیں چاہیے، شیشہ ٹوٹ گیا اس کا مطلب کچھ برا ہونے والا ہے۔ ہاں، میں نے تو بعض مذہبی چیزوں میں بھی پڑھا، حیرت ہوتی ہے مجھے، مجھے یہ شک ہو رہا ہے، بعض لوگوں نے حوالے سے نقل کیا کہ بعض مسلک کے فقہی کتابوں میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہیں پڑھا، فی الحال حوالہ یاد نہیں ہے، حقیقت الفقہ میں غالباً اس کا تذکرہ ہے کہ بعض حنفی کتابوں میں یہ ہے کہ اگر مسواک ایک بالشت سے کم ہوگی تو یہ انسان کے لیے ضرر رسا ہے، فلاں فلاں بیماری ہو سکتی ہے، یا ایسی اس قسم کی بات۔ کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں، جھاڑو الٹا یا سیدھا رکھا جائے تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ میں نے 2-4 چیزیں بیان کی، اب اس طرح کی کتنی چیزیں، 3 تگاڑا کام بگاڑا، اس طرح کا ہمارے ہاں جملہ بولتے ہیں کہ 3 چیز اگر رہے گی تو کام بگڑ جائے گا، تو شادی 3 نہیں رکھنا چاہیے، فلاں 3 نہیں، جبکہ 3 کے آنکڑے قرآن حدیث میں کتنے ہیں؟ وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے، کتنے اعمال 3 مرتبہ کرنا ہے، مغرب کی رکعت 3 ہے، تو یہ 3 کی تعداد میں کچھ لوگ نحوست محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ نمبر میرے لیے جو ہے ان لکی ہے، برا ہے، اگر یہ نمبر تعداد رہے گی تو برا ہوگا، اور یہ نمبر رہے گا تو یہ میرے لیے لکی ہوگا۔ یہ ہندوؤں کے یہاں ہیں۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں۔ جسم کے اعضاء میں کوئی لڑکی آ رہی ہے تو پہلے اس کو چیک کیا جاتا تھا کہ اس کے پیر کے جو نیچے کا حصہ ہے اس میں اگر سیدھا پن ہے اس کا مطلب وہ منحوس ہے۔ ہمارے یہاں میں نے سنا کچھ لوگوں سے کہ ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، پہلے ہی ہوتا کہ بارات نکلتی تھی تو دولہے کو سوار کیا جا رہا ہے کسی سواری پہ، گھوڑے وغیرہ پہ، اس کے نیچے نکلنے سے پہلے انڈا رکھ رہے ہیں، اگر انڈا نہیں ٹوٹا تو بدشگونی، ٹوٹ گیا تو شگون اچھا ہے۔ یہ جو چند باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں، اور خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں خواتین میں اس قسم کی چیزیں بہت عام ہیں، اور اس کے بڑھنے کی ایک وجہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، فلمی کلچر، ٹی وی کلچر، فلموں اور ٹی ویز کو دیکھ کر غیر اسلامی دنیا کی جو باتیں ہمارے یہاں دہرائی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں، اس پر ہمارے بہت سارے مسلمان جاہل مرد اور خواتین جو قرآن حدیث کو پڑھتے نہیں، عقیدہ سیکھتے نہیں، مسجدوں سے تعلق نہیں رکھتے، علماء کے بیچ بیٹھتے نہیں، اس بارے میں تحقیق نہیں کرتے، وہ سنی سنائی ان باتوں کو عقیدے کی طرح قبول کر لیتے۔ اور ایسی کتنی چیزیں، میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے چند مثالیں دی، ہو سکتا ہے یہاں کچھ لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہو کہ مولانا کو فلاں مثال بھی دینی چاہیے جو میرے دماغ میں اس وقت نہیں آ رہی ہے، اور آپ کے علم میں ہو، دماغ میں ہو، ایسی بہت ساری چیزیں۔ ان چیزوں کا اثر کوئی بھی انسان کی قسمت پر، خیر شر پر اور نفع اور نقصان سے تعلق میں نہیں پڑتا، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس قسم کا عقیدہ ہندوؤں میں بڑی شدت سے پایا جاتا ہے، شگون لیتے ہیں۔ اب تو ٹی وی چینلز پر باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ بعض مسلمان بھی دیکھتے ہیں کہ سنیچر کا دن ہے، اگر آپ کی پیدائش کی یہ تاریخ ہے، یہ ٹائم ہے، تو آپ کا معاملہ ایسا ہوگا، فلاں وقت کی پیدائش ہے تو آج آپ گھر سے نہ نکلیں ورنہ آپ کے لیے برا ہوگا، کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا، بحث مباحثہ ہوگا، آج آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کاروبار میں فائدہ ہوگا، کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے آج کوئی لین دین نہ کیجیے۔ ہاں، اب تو ہندو دھرم میں تو یہاں ہے کہ گھر بھی جو ہے واسطوں کے حساب سے بنایا جائے، کون سی چیز مشرق میں ہونی چاہیے، کون سی مغرب میں، کون سا رنگ اختیار کرنا چاہیے، ٹیبل کہاں ہونا چاہیے، کرسی کہاں، فین کہاں، کھڑکی کہاں، وہ واسطوں کا ایک علم کہلاتا ہے ان کے یہاں۔ ہاں، جیوتش ودیا، ہاں، یہ بی جے پی گورنمنٹ نے پچھلی ٹرم میں کوشش کی تھی کہ کالج میں سبجیکٹ کے طور پر اس کو داخل کیا جائے، جس کی لوگوں نے شدید مخالفت کی کہ آج کے سائنسی دور میں، تحقیقاتی دور میں اس قسم کی بدعقیدگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھے، اور وہ علم پڑھائیں نہ پڑھائیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ اس قسم کی بدعقیدگی کا کتنا اثر اور دخل ہے سماج اور معاشرے میں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لیڈران جو غیر مسلم ہیں، کچھ مسلمان بھی، اپنی الیکشنی تحریک یا کوئی کام جاری کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ شبھ مہورت کیا ہے۔ ہندوؤں میں کنڈلی ملا کر شبھ مہورت اور بد مہورت نکالا جاتا ہے، لڑکی کی کنڈلی ملائی جاتی ہے کہ دونوں کی تاریخ پیدائش کو ملا کر، کنڈلی ملا کر دیکھا جائے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب رشتہ اچھا نہیں ہوگا، فلاں عورت فلاں وقت میں اگر پیدا ہوئی ہے تو وہ جو ہے منحوس ہے، اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایسی کچھ مثالیں یاد آتی گئی، میں نے کچھ باتوں کا ذکر کر دیا، ایسی کئی چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں بھی عقیدے کی شکل میں بدعقیدگی کی موجود ہیں، اور یہ سب
بدشگونی اور طیارہ کے باب میں داخل ہیں، جن کا تعلق شرک سے ہے، شرک اصغر۔ اگر اس میں باقاعدہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ چیز بذات خود اپنے اندر قوت و طاقت رکھتی ہے، اگر بذات خود قوت و طاقت رکھے تو یہ شرک اصغر ہوگا، یعنی انسان کا جو ایمان واجب ہے، جو ایمان صحیح توحید ہونی چاہیے، اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدشگونی شرک ہے، جو حدیث پیش کی اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسی توحید آپ کی ہونی چاہیے، اگر آپ کے اندر شگون کا کوئی مادہ ہے تو پھر آپ کے اندر ویسی توحید اور ویسا ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جس کو ایمان واجب کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ ایک ہے ایمان واجب، ایک ہے ایمان مطلق۔ تو ایمان واجب ایمان مطلق کامل درجے کا، اور واجب ایمان واجب کامل درجے کا، مکمل جو اعلیٰ درجے کا معیار ہے، اور مطلق کو کہیں گے کم سے کم جتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے منافی ہے، کمال توحید کے خلاف ہے۔ اب کچھ لوگوں میں یہ صحابی رسول نے پوچھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی ایک روایت ہے جو شیخ محمد عبد الوہاب نے نقل کی، کہ ہر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، آپ کے اور ہم کے بھی، ہمارے دماغ میں بھی بعض مرتبہ آتا ہے کہ کہیں یہ ایسا ہو رہا ہے، برائی تو نہیں ہو جائے گی۔ تو اگر یہ خیال بطور وسوسہ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ خیال آ رہا ہے تو اس کو جھٹک دو، تم کام سے مت رکو۔ فرض کیجئے کہ آپ کے سامنے سے بلی گزر گئی، آپ نے بہت سن رکھا ہے کہ بلی اگر راستہ کاٹ دیتی ہے تو کام بگڑ جاتا ہے، ایسا بہت سنا ہے، دل میں آپ کے بھی خیال آیا کہ کہیں ہمارا کام بھی تو نہیں بگڑ جائے گا، لیکن آپ کے خیال آنے کے باوجود آپ واپس نہ ہو بلکہ اپنے کام کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ کہا کہ یہ خیال تم کو کام سے روکنا نہیں چاہیے، اگر آپ نے اپنے آپ کو روک لیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر وہ بدعقیدگی ہے، آپ اس کو نقصان دہ سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے آپ مخلوق ایسی چیز سے ڈر رہے ہو جو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کی توحید کے خلاف بات ہے۔ ہاں، اب اگر کوئی شخص کام سے نہیں رک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خیال آنا یہ ایسے ہی باب سے ہوگا جیسے وسوسے آتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں سہولت بھی دی ہم کو اور آپ کو، امت کے لوگوں کو، کہ شیطان کے وسوسے سے کہیے، نفسانی اثرات سے کہیے، یا کوئی اور وجہ سے ہمارے دل میں بدشگونی کے خیالات آ سکتے ہیں۔ تو دل میں خیال کا آنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہاں، لہٰذا یہ گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے۔ جرم اور گناہ کب ہوگا؟ جب آپ اس خیال کی بنیاد پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے کہ میں یہ کام اس وجہ سے کرنے سے رک جاؤں کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، ہاں، تو ظاہر سی بات ہے کہ تب آپ کے عقیدے میں خرابی ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص ایسا عقیدہ رہے گا تو اس نے توحید کا مضبوط دستہ پکڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی کو تھامے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اور جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا اس کو بدشگونی کا خیال اس کے اس عقیدے کے اندر خلل نہیں ڈالے گا، اور اس عقیدے کے ہوتے ہوئے اس کو کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے پر نہیں ابھارے گا۔ اکرمہ صحابہ کرام اور سلف کا ایک دو تین مثالیں انہوں نے نقل کی۔ اکرمہ کہتے ہیں، حضرت اکرمہ، کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ، تو کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، فمر طائر یصیح، تو ایک پرندہ چیختا ہوا گزرا، فقال رجل من القوم خیر و خیر، تو قوم کے وہاں مجلس کے لوگوں نے کہا کہ یہ بھلے کی بھلائی ہے، تو حضرت ابن عباس نے اس سے کہا لا خیر ولا شر، نہ خیر ہے نہ شر ہے، یہ پرندہ اپنی ضرورت اپنے بنیاد پر اڑتا جا رہا ہے، چیختا جا رہا ہے، اس سے ہمارے لیے کیا خیر اور شر ہے، نہ اس میں بھلائی ہے نہ برائی ہے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں اللہ، حضرت ابن عباس نے بہت جلدی کی، بہت تیزی سے اس کا انکار کیا تاکہ خیر اور شر کے سلسلے میں کوئی شخص جو ہے ایسی بدعقیدگی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ انبیاء کرام اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ بدعقیدگی کا فوراً رد کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت طاؤس، یہ تابعی ہے، حضرت طاؤس اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر میں نکلے، چنانچہ دوران سفر ایسا ہوا کہ ایک کوے نے آواز لگائی، کاؤں کاؤں کی، کوے کی نے کائیں کی آواز بلند کی، تو آدمی نے کہا خیر ان کے، یہ اچھی بات ہے۔ تب طاؤس نے کہا وَأَيُّ خَيْرٍ عِندَ هَذَا،
اس کوے کے پاس کون سی بھلائی ہے؟ ہاں لا تصحبنی، انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ مت رہو، اپنے پاس سے بھگا دیا۔ عقیدے کے سلسلے میں سلف کا کیسا مزاج تھا، غور کیجیے کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک پرندے نے بولا اور کہا کہ یہ خیر ہے، اس میں اچھائی ہے، تو ایک تو اس کا رد کیا اور دوسرے کہا کہ تم میرے ساتھ مت رہو، نکل جاؤ یہاں سے، ساتھ مت رہو۔ یعنی شگون اور بدشگونی نہیں ہوتی۔ یہاں کچھ لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں، ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شگون یا نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، شوم نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی سوائے تین چیزوں کے: عورت، چوپایا یا بعض روایتوں میں گھوڑا ہے، یا پھر گھر ہے۔ ہاں، اس حدیث کا علماء نے کئی اعتبار سے جواب دیا۔ علامہ ابن قیم وغیرہ نے بڑی پیاری تشریح کی کہ جو حدیث میں کہا گیا کہ شگون کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس حدیث میں کہا گیا کہ تین چیزوں میں ہوتی ہے، یہ تین چیزوں میں جس شگون کا اس بات ہے وہ والا شگون نہیں ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، رد کیا، منع کیا، جس کو بدعقیدگی کہا جائے۔ بلکہ یہاں جو شوم یا نحوست کہا گیا ہے، یہ لفظی اعتبار سے کہا گیا، ان کے اپنے طاقتور یا اثر انداز ہونے کے اعتبار سے نہیں کہا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی آدمی باعث برکت ثابت ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص مبارک ہے، کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکت کا باعث ہے، بچہ مبارک ہے، برکت والا ہے، اور بچے کی وجہ سے یہ ایسا ہے شریر اور برا کہ اس کی وجہ سے ہم کو نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس قبیلے سے کہ کوئی اچھائی اور برائی کا سبب بن رہا ہے، سبب مانتے ہوئے اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ شر اور خیر کا ذریعہ ہے تو اس میں کوئی بدعقیدگی نہیں ہے۔ اب جیسے یہ جو عورت میں کہا گیا، کوئی عورت بد زبان ہے، نافرمان ہے شوہر کی، ہاں بہت سی برائیاں لا رہی ہے، جھگڑے پیدا کر رہی ہے، اسی طریقے سے کوئی گھر ہے، اس کے پڑوسی برے ہیں، اہل علم کی تشریحات نہیں ہے، تو گھر کی اچھائی یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اچھے ہوں، ہاں، لیکن کوئی پڑوسی برا ہے، روز جھگڑا کرتا ہے، گندگی پھینکتا ہے، ہاں، جانور سے جو انسان کو خیر بھلائی ملنا چاہیے سواری کے لیے یا مختلف موقعوں پر ضرورت کے لیے، وہ جانور جو پال رکھا ہے وہ اس کے کام نہیں آ رہا ہے، تو یہ کہیں گے کہ یہ اس کا شر ہے، اس کی نحوست ہے۔ یہاں وہ شگون والا جو ہے معنی مراد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یہ بھی مروی ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی بدشگونی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے آگے کہا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، لیکن مجھے فعل پسند ہے۔ قالوا وَمَا الْفَعْلُ، کہ فعل کیا ہے؟ تو کہا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات۔ یہ استثناء ہے، کوئی اس کو دلیل بنا کر کہے کہ دیکھیے حدیث میں تو ہے کہ فعل لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی، صحابہ کرام نے اس کی تشریح کر دی۔ وہ کیا ہے؟ فعل یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو، لفظ کو سن کر کچھ سرور اور فرحت محسوس کرے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا فوز، کامیابی، ہاں، راشد، رشد ہدایت والا، ہاں، بشرا، کسی لڑکی کا نام ہو، خوشخبری، تو اب سننے کے بعد کہیں کہ چلو اچھا نام ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھا کرے گا۔ تو یہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ کسی نام کو سن کر فرحت محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا کہ یہ نام ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اچھا کرے گا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا صالح نام ہے، کہا انشاءاللہ صلاح ہوگی، اچھائی ہوگی۔ اہل علم نے اس کی مختلف تشریحات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شگون کو حرام اور ناجائز کہا اس لیے کہ وہ عقیدے سے متعلق ہے، فعال کو پسند کیا اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے۔ شگون اللہ تبارک، اور دوسرا ایک بعض علماء نے یہ تشریح کی، اس کا قول کو نقل کیا، بعض علماء نے کہا کہ بدشگونی لینا اللہ کے ساتھ بدزنی کی قبیل سے ہے۔ بدشگونی لینا، یہ جملہ اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ بدگمانی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا اور جمعہ کا ایک خطبہ بھی دیا، اس پر بھی ایک باب باندھا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اللہ کے ساتھ بدگمانی۔ اور علامہ ابن قیم وغیرہ کی تشریح نقل کی ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگوں میں جو اللہ کے ساتھ بدگمانی کے گناہ سے بچ پاتے ہیں۔ میں صرف ایک دو مثال دوں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، ایک آدمی برا کام کر رہا ہے، یا سمجھ لیجیے کہ دونوں میں دشمنی ہے۔ اب اچھائی کے کرنے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نیک ہوں، اچھا ہوں، پھر بھی اللہ میری مدد نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہوئی کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہو کہ اللہ اچھوں کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا، اللہ انصاف کرنے والا نہیں۔
برا آدمی برائی کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، اچھوں پر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج ہمارے سماج میں دیکھ لیجیے دیندار طبقہ یہ کرتا ہے، اس کو بہت چالاکی، سیاست، دور اندیشی اور نہ جانے کیا کیا سمجھتا ہے. ایسے ہی لوگ، ایسے ہی بدماشی کرنے والے لوگ، نالائکی کرنے والے لوگ ہمارے سماج میں آج چالاک ہیں. نیک لوگ بھولے بھالے بیوقوف کہلاتے ہیں، جبکہ وہ سب سے زیادہ چالاک ہیں. تو اب جو برائی کر رہا ہے، شر پھیلا رہا ہے، کسی کے خلاف سازش کر رہا ہے ناجائز طریقے پہ، ظالمانہ طریقے پہ، شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے، وہ بھی اللہ کے ساتھ بدگمانی میں مبتلا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ برائیاں کر رہا ہوں اور اللہ سے بچ جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا غلبہ رہے گا، میرا اقتدار رہے گا، جو جس کے خلاف میں سازش کر رہا ہوں اس کا نام و نشان میں مٹا دوں گا، اس کو میں بدنام کر دوں گا. یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو میں ذلیل کر دوں گا، جبکہ عزت ذلت دینے والا اللہ ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بات چالاکیاں، سازشیں، گناہ کا کام کر کے اللہ مجھے چھوڑ دے گا، میرا انجام اچھا ہوگا، میں لوگوں میں سفید کالر اور نیک سمجھا جاؤں گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ، دوسروں کو چھوڑیے، اپنے اندر جھانکیے، کیا ہم آپ اس قسم کے خیالات میں مبتلا نہیں ہوتے؟ ایک آدمی نیک ہے، ہاں نیکی پر ہے، ہم بولتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، ہم بولتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ارے کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی حکومت کے خلاف، کیوں بیان دیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر کیس ڈال دیا گیا. ہاں گورنمنٹ والے، سنگھ والے، فلاں اور فلاں جو ہے صحیح لوگوں پر جو ہے پنجہ گاڑتے ہیں، اور جو ان کا موافق ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنا بڑا بھی گناہ کرے، دھماکہ ہی کیوں نہ کیا ہو، معصوموں کا قتل کیوں نہ کیا ہو. ایسا کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں. وہ اللہ سے بدگمانی کے شکار ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان ہیں. آپ بھی بدگمانی کے شکار ہیں کہ مسلمان ہونا جو ہے ہمارے لیے مصیبت ہے، ہم مسلمان ہیں اس لیے دکھ اٹھا رہے ہیں. نہیں، یا یہ منافقین اور کفار کا قول قرآن نے کہا. منافقین مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو جنگ احد میں شہید نہیں ہوتے، ہمارے معاملہ، ہمارے پاس کیا اختیار ہے. اللہ نے ان کا رد کیا، کہا پورا اختیار اللہ کے پاس ہے. اور تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو موت نہیں آتی. اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، اپنے بستروں میں کہیں اڑا لو، تو کیا تم اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو؟ اللہ نے جو موت اور جو چیز لکھ رکھی ہے وہ ہو کر رہے گی. تو یہ اللہ سے بدگمانی کی 2-4 شکلیں میں نے بتائی. اور علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگ کہتے ہیں، شیخ محمد عبد الوہاب نے ابن قیم کی عبارت نقل کی کہ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم، جو اللہ سے بدگمانی سے بچتے ہوں. بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توحید، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ایمان کی ان بنیادوں کو، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت معلومات ہے. ہم جب یہ جملہ بولتے ہیں کہ نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، کائنات میں کوئی بھی چیز کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ سادی سی بات نہیں ہے. ہم اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رچی بسی ہوگی تو اللہ سے بدگمانی نہیں ہوگی. ہم کتنا بھی پریشان ہو جائیں، کوئی انسان کتنا بھی مظلوم ہو، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں قتل کیا گیا، تو کیا ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان کی مدد نہیں کی؟ اللہ کی مشیت اور حکمت کے تحت جیسے مدد کرنی تھی اور جیسے مدد کرنی ہے آخرت میں، اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا اور کرتا ہے. یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ فرعونوں کو، ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے بھی اتنے چالاک ہیں کہ ترقی کر رہے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے استدراج ہے قرآن حدیث کی زبان میں، کہ ڈھیل دے کے پھر جب پکڑتا ہے تو پھر اسے موقع نہیں ملتا. لیکن استدراج کی بنیاد پر ہم یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو غلط لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے. جن لوگوں نے مسجد توڑ دی وہ حکومت پا گئے، جن لوگوں نے فساد کر کے ہزاروں مسلمانوں کو، بے گناہوں کو قتل کیا، معصوم بچوں کی تمیز نہیں کرتے، عورتوں بچوں میں فرق نہیں کرتے، جو دھماکہ کرتے ہیں اور پھر الزام بھی بے گناہوں پر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں رہا ہے. تو ہم اللہ کی بدگمانی کے شکار ہو رہے ہیں اس قسم کا سوال کر کے. تو اہل علم نے کہا کہ یہ جو شگون لیتا ہے آدمی، یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی قبیل سے ہی ہے، کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ فیصلہ کائنات کا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بلی کے راستہ کاٹنے سے، الو کے بولنے سے اور فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ہاں یہ رہ گئی وہ حدیث کا جملہ کہ میں آگے بڑھ گیا کہ وہ جو کہا ہے کہ ولا ہاما، دو جملے میں بات کر دوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، کہ اور نہ ہی ہاما ہے. تو کہا کہ کسی پرندے کے بولنے کے تعلق سے اہل جاہلیت یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور شاعر نے کہا کہ گویا اس میں مراد الو کو لیا گیا ہے. اور اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا
کہ الو کے بولنے سے جس گھر پہ آ کے وہ بولتا ہے تباہ ہوتا ہے. اس میں بعض تفصیل اور بھی بیان کی ہے کہ اگر کسی انسان کو ناحق قتل کیا گیا ہو, وہ مر گیا, تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک اس مرنے والے کی جان کا بدلہ, قصاص خون کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح بھٹکتی ہے. یہ روح کا بھٹکنا بھی اسلامی عقیدہ نہیں ہے, اہل جاہلیت اور ہندوؤں کا ہے جو بہت سے مسلمان مانتے ہیں. تو اس کی روح بھٹکتی ہے اور الو کی شکل میں آ کر وہ قاتل کے یا اس سے متعلق لوگوں کے گھر پر بولتا ہے, وہ بندہ جو قتل کیا گیا تھا. اور جب وہ الو گھر پہ آ کے بول دیتا ہے تو وہ گھر تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اصل میں بدشگونی ہی کی قبیل سے ہے. اور میں نے ابھی کہا ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. گویا ہمارے یہاں بھی اس قسم کی بدشگونی والے بدعقیدگی پائی جاتی ہے, اور ایسی اور بھی بدعقیدگیاں. اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں کہا ولا سفر. سفر کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, کہ ایک بیماری ہوتی تھی عربوں کے یہاں, اس کو بڑا خطرناک مانا جاتا تھا. اس بارے میں بعض بدعقیدگیاں تھیں کہ پیٹ کے اندر بھوت آ گیا اور وہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے, اس کے اندر شیطان ہے, جن ہے, بھوت ہے, اس لیے کھانا. بعض بیماریوں میں انسان بہت کھاتا ہے, تو اس بھوت والے عقیدے کی تردید کی گئی. ایک سفر کا معنی امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو عرب جاہلیت انما النسیء قرآن نے کہا, مہینے کو آگے پیچھے کرنا, کہ جس مہینے میں محرم میں ان کو لڑائی کرنا رہتی تھی تو محرم میں لڑائی کرنا منع تھا, تو کہتے تھے کہ اس سال سفر محرم میں سفر اور سفر میں محرم ہے, مہینے کو چینج کرتے تھے. یعنی ہم محرم والی پابندی سفر میں کریں گے اور سفر والی جو اجازت ہے جنگ کرنے والی وہ محرم میں کریں گے. تو کہا اس سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک معنی یہ بیان کیا. ایک یہ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے اسی کو ترجیح دی. اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا, منحوس ہوتا ہے. آج بھی کچھ لوگ جانتے ہیں. اسی طرح علامہ ابن رجب نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بدھ کا دن جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا, اس دن شادی بیاہ اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا عقیدہ تھا کہ شوال میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح شوال میں ہی ہوا. تو بعض دنوں بعض موقعوں کو منحوس ماننا یہ بھی بدشگونی کی قبیل سے ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں بات کو پورا کرتے ہوئے. میں نے فعال کی بھی تھوڑی سی تشریح کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا اس میں سب سے بہتر فعال ہے, لیکن یہ فعال مسلمان کو کام سے روکتا نہیں, بس آپ صرف سرور حاصل کر رہے ہو, اس کا اثر نہیں پڑتا. فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ. اب اگر کوئی آدمی ایسی چیز دیکھے جو ناپسندیدہ ہے, جو ناپسندیدہ ہے, تو اس سے بدشگونی نہ لے, بلکہ یہ دعا پڑھے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت. اے اللہ بھلائیاں تیرے سوا کوئی نہیں لاتا. ولا یدفع السیئات الا انت. اور برائیوں کو دفع تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا. ولا حول ولا قوت الا بک. اور تیرے سوا کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے. یہ جملہ جب بندہ بولے گا, اس کو سمجھے گا, تو اس کا عقیدہ تازہ ہوگا کہ کرنے والی ذات, طاقت اور قوت اللہ کی ہی ہے. یہ پرندے, یہ بلی, یہ فلاں اور فلاں, ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا. حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک. ہاں کہ بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. وما منا الا. اور ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر. اتنا بول کر جملہ پورا نہیں کیا اور پھر اس کے بعد دوسری بات بولی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک اشارے کی زبان, یعنی مطلب انداز ایسا ہے کہ اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. حضرت ابن مسعود کا جملہ مکمل یہ ہوگا, معنی یہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کے دل و دماغ میں اس قسم کے خیالات آتے ہیں بدشگونی کے, لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے خیالات کو توکل, اللہ پر بھروسے کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے. اس کا مطلب بدشگونی کا علاج اللہ پر بھروسہ ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے اندر بدشگونی ہے تو اس کا اللہ پر توکل نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, اس کی توحید اور ایمان میں کمی ہے. ہاں, اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کو بدشگونی نے اس کے حاجت سے روک دیا, اس نے شرک کیا, تو کہا کہ اس کا کفارہ کیا ہے. اس روایت پر کچھ لوگوں نے کلام کیا, کچھ لوگ صحیح بھی کہتے ہیں. اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے موقوفاً. وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک, اے اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے تیری بھلائی کے. ولا طیر الا طیرک, اور کوئی شگون نہیں ہے سوائے تیرے شگون کے, یعنی تیرے ہی اندر ساری طاقت ہے, کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. ولا الہ غیرک, اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فضل ابن عباس سے ان کا ایک قول نقل کیا شیخ محمد بن عبدالوہاب نے, اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن اس کی تائید صحیح حدیثوں سے ہوتی ہے جو اللہ کے رسول سے مروی ہے کہ بدشگونی جو بری ہے وہ بدشگونی ہے جو تم کو کسی کام کے کرنے میں گزار دے یا روک دے.
اگر دل میں صرف خیال آ رہا ہے اور آپ اسے جھٹک دے رہے ہیں، اس کا اثر آپ کے عمل پر، فیصلے پر نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو عبادات قلبیہ میں اگر کسی کے عقیدے میں یہ بات شامل ہو کہ کسی چیز کے ذریعے سے شگون حاصل کیا جا سکتا ہے، یا یہ چیز منحوس ہو سکتی ہے، یہ مفید ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرے، تو یہ شرک کے قبیل سے ہے، شرک اصغر ہے، جو بعض اوقات شرک اکبر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک کی، وہ اکبر ہو یا اصغر، تمام شکلوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں شرک اصغر کی دوسری قسم اور رقیہ اور تمائم، پھوک جھاڑ اور گنڈا تعویذ، اس کی بحث آئے گی، جس کی تفصیل جاننا ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں موجودہ ماحول میں بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔